سید سمیر السنت صاحب جو بھی ابھی الحمدللہ الذی ہدانا. پھر توجہ فرمائیں گے تو آپ کو یقیناً لطف آئے گا. دیکھنا ہو کہ خدا اپنے بندوں کی کتنا مہربان ہے. تو رحمت خدا سے مایوس کرنے والے اللہ صفت ظالم ملاؤں کے بیانات کے ذریعے خدا کو نہ سمجھنا. خدا کو سمجھنا ہو تو ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے. ماں والے بیٹھے جن کی مائیں جا چکی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن کی مائیں زندہ ہیں ایک الہی نمائندہ تمہارے گھر میں موجود ہے، اس نمائندہ خدا کی قدر کرے. ماں کے ذریعے سمجھیے کہ خدا کیا ہے. ایک بات میں عرض کروں گا، ظاہر ہے کہ آج وہ زمانہ ہے کہ ہر بندہ اردو سمجھتا ہے. میرے قبلہ ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام ہے. اور جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا؟ جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ خالق حقیقی وہ ذات ہے، ذریعہ خلقت اللہ نے ماں کو بنایا. اور جو متکلم حقیقی وہ ذات ہے، لیکن ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے. اب میرے سامنے چند افراد جتنے بھی بیٹھے ہیں سب مرد بیٹھے ہیں، اور ابھی مردم شماری بھی ہو رہی ہے. پچھلی مردم شماری بھی آپ کو یاد ہوگی. مردم شماری کے فارم آپ نے پر کیے ہوں گے. مردم شماری کے فارم میں پدری زبان کا خانہ نہیں ہوتا، مادری زبان کا خانہ ہوتا ہے. وہ آپ کا ہے لیکن آپ کے اوپر جو زبان ہے نا وہ آپ کی ماں والی ہے. رازق حقیقی وہ ذات ہے. دعائے مشلول میں میرے امیر آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا رازق الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات. چھوٹے بچے کا بھی رازق وہ ہے، ذریعہ رزق ماں ہے. رحیم و کریم اصل وہ ذات ہے، ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا ہے. اب یہاں پر آپ توجہ فرمائیں گے تو محفل کا رنگ دوبارہ ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے. لیکن توجہ شرط ہے، اصل رحیم و کریم وہ ذات ہے، ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا ہے. اور اس شرط کو بھی جانے دیجیے کہ ماں انسان کی ہو یا ماں حیوان کی ہو. تو اس شرط کو جانے دیجیے کہ ماں انسان کی ہو یا ماں ہے. دیہاتی ماحول ہے، آپ یہاں تصور کریں بچڑے کی ماں گائے ہو، یا کٹے کی ماں بھینس ہو، یا چوزے کی ماں مرغی ہو. ماں انسان کی ہو یا حیوان کی ہو، کسی چرند کی ہو، کسی پرند کی ہو، کسی درند کی ہو، جس میں لفظ ماں آتا ہے. یہ جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے یہ ماں کا پیار نہیں ہے، یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر ہے. مل کے حیدری بڑی مہربانی، اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے سمجھ کے مجھے دعا دی ہے. یہ جو ماں، بات اگلی ہے سوچنے والی، یہ جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے یہ ماں کا پیار نہیں ہے، یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے. اور دلیل یہ ہے کہ میری اور آپ کی محبتوں کا سمندر جو ماں کے دل میں ہے، یہ دل خود بخود نہیں بن گیا، اس دل کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اس دل کا بھی کوئی خالق ہے. سوچو جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا. مل کے عبادت کریں سارے بولے یا رسول اللہ حیدری.
جب ماں کا دل ایسا بنایا ہے، اس دل کا بھی کوئی بنانے والا ہے، جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا۔ اچھا آپ نے خصوصی توجہ فرمائی ہے، اگلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ذرا اور توجہ فرمائیے گا۔ کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی؟ دعائے کمیل میں میرے امیر آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والی ذات۔ اللہ کی صفت سری الرضا کا مظہر انبیاء بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا مظہر اللہ نے اپنی صفت سری الرضا، جلدی مان جانے والی ذات، اس کا ایک چھوٹا سا مظہر اللہ نے دنیا میں ماں کو بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے عرض کیا کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے؟ یہ میں لائق بیٹے کی بات نہیں کر رہا، وہ نالائق ترین لڑکا جسے محلے والے گلی میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، بہن بھائیوں نے قطع تعلقی کر رکھی ہے، باپ نے آگ کر دیا ہے، پولیس اس کے پیچھے، قانون اس کے پیچھے، زمانے کا کوئی فرد اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، لیکن معاشرے میں ایک ہستی ہے ماں، چوری چوری اسے کھانا بھی کھلاتی ہے، لوگوں کو سمجھاتی ہے میرا لال دل کا برا نہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگ لے رہے ہیں یا نہیں رہے، لوگوں کو سمجھاتی ہے میرا بچہ دل کا برا نہیں، پہلے تو میرا لال ایسا نہیں تھا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، کس کی صحبت میں چلا گیا۔ اور میں ایک بات سوچتا ہوں، اگر ماں کی زندگی میں بھی ایک لمحہ ایسا آ جائے اور ماں کو بھی کہنا پڑ جائے چل نکل یہاں سے، اور وہ گھر سے نکلے اور اگلے ہی لمحے یو ٹرن لے کے واپس آ جائے اور سچے جھوٹے دو آنسو ماں کے سامنے بہا دے، تو محلے والوں کو سال لگ جائیں گے، بہن بھائیوں کو مہینے لگ جائیں گے، باپ کو مانتے مانتے ہفتے لگ جائیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے سینے سے لگا کے معاف کرنے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ مخبر صادق میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں ایسی 70 ماؤں کا پیار اگر جمع کیا جائے تو ایک خالق کا پیار بنتا ہے، اور جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا۔ اچھا بڑی بات ہے، آپ نے حضرت بہلول دانا کا نام سنا ہے یا نہیں؟ بولو یار، 2-4 بندے سارے آ رہے ہیں، باقیوں نے شاید نہیں سنا تو میں بتا دیتا ہوں، یا سب نے سنا ہے تو سارے سری لا دو۔ سنا ہے نا بہلول دانا، دانائے آل محمد، عالم آل محمد، فقیہ اہل بیت، بازار کے ایک چوک میں بیٹھے ہیں۔ اگر میں بات ایسی کرنے چلا ہوں کہ اگر یہ یاد رہ گئی تو اس پورے جلسے میں یہ بات زندگی بدلنے والی ہے۔ جتنے جوان بیٹھے ہیں ذرا توجہ فرمائیے گا۔ بازار کے چوک میں حضرت بہلول دانا تشریف فرما ہے اور دیکھتے ہیں اوپر ہاتھ ہلاتے ہیں اور باتیں کیے جا رہے ہیں، لوگ جمع ہو گئے، تماشائی اکٹھے ہو گئے۔ ان تماشائیوں میں ایک عارف شخص بھی تھا جو جانتا تھا یہ دیوانہ نہیں، یہ دانا آل محمد ہے۔ سارے بولو حیدری۔ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے پوچھ لیا، حضرت آپ کس سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ میں اپنے خالق و مالک سے گفتگو کر رہا ہوں، میں خدا سے باتیں کر۔ آپ بھی کرتے ہیں یا نہیں خدا سے باتیں؟ بولو یار، نمازی بیٹھو میرے سامنے، میرے مولا امیر فرماتے ہیں، حضرت کا جملہ سنا میرے مشکل کشا امام ارشاد فرماتے ہیں، جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے کہ علی اللہ سے باتیں کرے تو علی نماز پڑھتا ہے، اور جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے میرا مالک مجھ سے باتیں کرے تو علی تلاوت قرآن کرتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کی اللہ سے گفتگو کا نام نماز ہے۔
قرآن کیا ہے؟ خدا کی بندے سے گفتگو کا نام قرآن ہے۔ میں ایک گزارش مجلس کے توسط سے عرض کیا کرتا ہوں، خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں، کہ خدا کے لیے نیت کر کے اٹھو اسی مجلس میں، تاکہ تمہارا مجلس میں آنے کا حق ادا ہو۔ نیت کر کے اٹھو مجلس میں کہ ایک مرتبہ زندگی میں نماز بھی ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور بسم اللہ سے لے کر والناس تک ایک مرتبہ زندگی میں قرآن بھی ترجمے کے ساتھ پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم خدا سے کیا کہہ رہے ہو اور خدا تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ نماز عربی میں ہے اور ہم عربی نہیں جانتے، ہم اجمی لوگ ہیں، لہذا ترجمے کے ساتھ۔ اور ایک دو لفظوں کا مولانا کل صاحب اللہ میں 2 لفظوں کا ترجمہ کرنے چلوں، پوری نماز ترجمہ اور تفسیر پہ میرے جیسا طالب علم کم از کم 10 اشرے پڑھ سکتا ہے، لیکن میں صرف 2 لفظوں کا ترجمہ کرنے چلوں۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ 2 لفظوں کا ترجمہ اتنا پرمغز اور پرمعانی ہے تو پوری نماز کتنی پرکیف ہوگی۔ آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اللہ اکبر، تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس 2 لفظوں کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اگر اس کا معنی آپ کو آ جائے نا تو آئندہ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے عجیب کیف سا محسوس کریں گے۔ اللہ اکبر کا عام طور پہ معنی ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ عربی وہ فصیح و بلیغ زبان ہے کہ جہاں ایک ایک لفظ کے 17 معانی ہیں۔ ایک معنی ہے افضل تفسیر کسی کا ہے اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اس وقت اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس وقت اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے نمازی کہ اللہ اکبر من ان یوصف، کہ اللہ اس سے بلند ہے کہ اس کی تعریف کی جا سکے۔ اب جو معنی سمجھ گئے ہیں تو ان کو لطف آئے گا۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے کہ اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس سے بلند ہے کہ اس کی اب اس معنی کو ذہن میں رکھیے اور آئندہ نماز پڑھیے تو آپ کو عجیب کیف محسوس ہوگا۔ نمازی مصلی عبادت میں آ کے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا مطلب؟ وہ اقرار کرتا ہے پروردگار قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، سلام میں، پوری نماز میں تیری جتنی حمد و ثنا کرنے والا ہوں مالک، میں پہلے اقرار کر رہا ہوں تو اس سے بھی بلند ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ پھر مومن حمد پڑھتا ہے، سورہ پھر جب دیکھتے رہیے، حمد پڑھتا ہے اور سورہ پڑھتا ہے۔ حمد اور سورہ پڑھنے کے بعد پھر مومن کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا کیا معنی؟ پروردگار حمد اور سورہ میں نے تیری جتنی تعریف کی ہے مالک تو اس سے بھی بلند ہے۔ پھر مومن رکوع کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ پروردگار رکوع میں نے تیری جتنی تعریف کی ہے مالک تو اس سے بھی بلند ہے۔ پھر مومن سجدے میں کہاں تک عرض کروں، جملہ سمجھیے گا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد نمازی کا تعلق مکتب اہل بیت کے ساتھ ہے۔ سلام کے بعد وہ 3 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انجان لوگ پتہ نہیں سے کیا سمجھتے ہیں، لیکن نمازی نماز مکمل کرنے کے بعد کہتا ہے پروردگار قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، سلام میں، پوری نماز میں نے تیری جتنی حمد و ثنا کی ہے مالک، میں 3 مرتبہ اقرار کرتا ہوں تو اس سے بھی بلند ہے، تو اس سے بھی بلند ہے۔ ایک نعرہ تو مل کے لگا دیں میرے مولا امیر کے نام، حیدری اللہ اکبر، سارے عبادت۔ حیدری صلوات۔ اب میں ابتدا میں پڑھ رہا ہوں، افتتاح کر رہا ہوں مجلس کا، لیکن تقریر تو میں آپ کو ٹھیک سنا رہا ہوں نا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، جتنے آپ بیٹھے ہیں میں چاہوں گا کہ کچھ نہ کچھ آپ کو دے کے جاؤں۔ تو کہا میں حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ میں اپنے مالک سے گفتگو کر رہا ہوں،
اس شخص نے پوچھا حضرت آپ جو خدا سے باتیں کر رہے ہیں تو موضوع گفتگو کیا ہے؟ کس موضوع پہ باتیں ہو رہی ہیں؟ سمجھنا میرے بچے، کس موضوع پہ باتیں ہو رہی ہیں؟ جوان سر اٹھائے، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، جوان سر اٹھائے، کس موضوع پہ خدا سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کیا موضوع گفتگو یہ ہے کہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ خدا اور بندوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس عارف شخص نے پوچھا کہ حضرت پھر بات کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ حضرت بولول فرماتے کہ معاملہ یہاں تک تو آ گیا ہے کہ اللہ مان گیا ہے۔ اور یار بولتے کیوں نہیں؟ خدا مان گیا ہے۔ او بھائیو، وہ سریع الرضا ہے، وہ جلدی مان جانے والا۔ خدا کتنا جلدی مان جاتا ہے، اس واقعے کو میں نے مکمل کرنا ہے لیکن روک کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ خدا کتنا جلدی مان جانے والی ذات ہے۔ قصص الانبیاء میں نے پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی، جانور بھوک سے مرنے لگے۔ لوگ حضرت کے پاس آئے، حضرت دعائے استسقاء پڑھے، نماز استسقاء پڑھے، طلب باران رحمت کرے خدا سے کہ خدا بارش کا نزول فرمائے۔ حضرت نے ایک میدان میں مخلوق کے خدا کو جمع کیا اور دست دعا بلند کرنا چاہتے تھے۔ میں نے بتایا کہ خدا کتنا جلدی مان جانے والی ذات ہے۔ دست دعا بلند کرنا چاہتے تھے، کریم کی آواز آئی، موسیٰ اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان موجود ہے، ایسا گناہگار موجود ہے، جب تک وہ موجود رہے گا میں تیری دعا بھی قبول نہیں کروں۔ پہلے اس کو نکالو پھر دعا، بیٹھو 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 بزرگوں جلدی بیٹھے، پہلے اس کو نکالیں پھر دعا کریں، پھر باران رحمت کا نزول ہوگا۔ حضرت نے ہاتھ نیچے کر لیے اور پھر مجمع سے خطاب کیا، فرمایا کہ انسان ہر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، دو ہستیوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ایک اپنی ذات کو، ایک خدا کی ذات۔ اللہ فرما رہا ہے اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان ہے، جب تک وہ رہے گا خدا میری دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو جو بھی ہے وہ جانتا ہے، وہ یہاں سے نکلے تاکہ میں دعا مانگوں اور باران رحمت کا نزول ہو۔ یہ اعلان اس گناہگار نے بھی سن لیا، سن لیا۔ خدا سے رابطہ کتنا آسان ہے۔ آنکھیں بند کی، زبان سے لفظ نہیں بولا، آنکھیں بند کی، رابطہ کر لیا، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، یہ نہیں جانتے کہ میں گناہگار ہوں، اور میرا اللہ میں یہاں سے نکلوں گا تو برباد ہو جاؤں گا، زندہ رہنے کے قابل نہیں رہوں گا، کس منہ سے میں لوگوں کا سامنا کروں گا۔ میرا اللہ میں سچی توبہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں سچے دل کے ساتھ۔ میرا اللہ مجھے دیر لگی ہے یہ باتیں کہنے میں، اس کو دیر نہیں لگی، کہا مالک معاف کر دے، سچے دل سے توبہ کر۔ میں لفظ معافی سوچا ہی تھا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، ابر رحمت آ گیا، ابر رحمت برسنے لگا، ایک مرتبہ جل چھل ہو گیا، لفظ سمجھنا میرا، جل چھل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ توحید میں عرض کیا، پروردگار وہ گناہگار تو نکلا نہیں، وہ بولو یار جنہیں سمجھ آ گئی، وہ گناہگار تو نکلا نہیں، میں نے دعا مانگی نہیں، باران رحمت کیسے ہوئی؟ کہ موسیٰ اسی گناہگار کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ حیدری وہ میرا ہو گیا ہے، میں اس کا ہو گیا ہوں، میں نے اسے معاف۔ اب اگلا جملہ اور سمجھنے میں، حضرت موسیٰ بارگاہ توحید میں عرض کرتے ہیں، پروردگار میں جو تیرا نبی ہوں، تیرا کلیم ہوں، تیرا اولو العزم پیغمبر ہوں، میرا اللہ مجھے تو بتا وہ بندہ ہے کون، مجھے تو بتا دے وہ بندہ ہے کون۔ کریم کی آواز آئی، موسیٰ کیسی باتیں کر رہے ہو، جب میرا دشمن تھا میں نے اس وقت نہیں بتایا، اب تو وہ میرا ہو گیا ہے، میں اپنے بندے کو، اپنے دوست کا نام تجھ پہ کیسے زد۔ اگر جی مومنین لطف لے رہے ہیں بات کا، میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں، بہت خوبصورتی سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ پچھلے سال سفر کر رہا تھا پٹوے پہ، یہ
سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ 1.5 منٹ کی تقریر آ گئی، ایک ایران کے بزرگ عالم دین تھے، 80-90 سالوں کی عمر تھی، انہوں نے ایک روایت بیان کی، 1.5 منٹ کی روایت، خدا کی قسم 1 سال ہو گیا یہ روایت میں نے سنی ہے، ایک عجیب چیز میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، اور جب میں پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہتور پہ خدا سے گفتگو کرنا، اب آپ کس انداز میں سنیں گے یہ آپ کی مرضی ہے۔ حضرت موسیٰ جا رہے تھے کوہتور پہ خدا سے بات کرنے کے لیے، ایک بندہ آ گیا سامنے، آداب و تسلیمات کے بعد ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ جا تو اپنے کام سے رہیں، خدا سے باتیں کر رہے ہیں، تو میری بھی ایک چھوٹی سی درخواست میرے مالک کے حضور پیش کر دیں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ صرف میرے مالک سے اتنا کہنا کہ تیرا ایک گناہگار بندہ ملا تھا اور وہ تو اس سے گناہوں کی معافی چاہتا، بس گناہوں کی معافی چاہتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے تیرا کام ہو جائے گا۔ حضرت کے کلام ہوا، یاد آ گیا، پروردگار تیرا ایک بندہ ملا تھا، عرض کر رہا تھا گناہگار ہوں، میرے مالک کو میرا پیغام دینا کہ گناہگار گناہوں کی معافی چاہتا ہے، لفظ سمجھنا 14 کسی تو جتنا لطف آئے گا اگر بات سمجھی تو، معافی چاہتا ہے۔ کریم کی آواز ہے موسیٰ میری طرف سے میرے اس بندے کو خوشخبری پہنچا دینا کہ تیرا مالک کہہ رہا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بات اگلی سمجھنے والی ہے، تیرا مالک کہہ رہا ہے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن ایک شکوہ میری طرف سے میرے مالک کو میرے بندے کو کرنا، اے موسیٰ میری طرف سے میرے اس گناہگار بندے کو میری طرف سے ایک شکوہ کرنا کہ تیرا مالک کہہ رہا تھا موسیٰ، تیرا مالک کہہ رہا تھا اے میرے بندے تو نے میرے موسیٰ کو کیوں بتایا کہ تو گناہگار ہے؟ کاش تو مجھے کہہ دیتا، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میرے موسیٰ کو بھی پتا چلے کہ تو گناہگار ہے، میں تو ستار العیوب ہوں، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہوں۔ آپ متوجہ ہیں، آپ کا صرف تیار ہے جملہ سننے کے لیے، میں آپ جملہ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کے اور میرے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام، درود پڑھ دینا حضرت کے نام پہ بلند آواز سے۔ ایک شخص آتا ہے حضرت کی بارگاہ میں، امام بیٹھے تھے اصحاب کا مجمع، ایک شخص آتا ہے ماننے والا، حضرت میں حسن بصری کے ہاں سے اٹھ کے آ رہا ہوں، حضرت بصری نے محفل لگائی ہوئی تھی، میں اس کے ہاں سے اٹھ کے آ رہا ہوں، اور حسن بصری محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تعجب ہے گناہگار کے جنت جانے کا۔ 5 12 14 بندے بھی سمجھ کے دعا دیں گے نا مجھے، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن سمجھ کے بولنا جی نہ سمجھ آئے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں حسن بصری کے ہاں سے آ رہا ہوں، وہ حسن بصری لوگوں کو سنا رہا تھا کہ مجھے تعجب ہے گناہگار کے جنت جانے پہ، کہ گناہگار بندہ جنت میں جائے گا تو کیسے؟ امام فرماتے ہیں کہ حسن بصری غلط کہہ رہا ہے، توجہ، حسن بصری غلط کہہ رہا ہے۔ مولا آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا سن، مجھے گناہگار کے جنت جانے پہ تعجب نہیں، مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ اللہ کی اتنی رحمتوں کے ہوتے ہوئے کوئی گناہگار جہنم میں کیسے جائے گا؟ کوئی گناہگار جہنم میں۔ اگر جی مجھے 97 میں 97 میں اللہ نے مجھے حج کی سعادت بخشی، میں وہ ذاکر حسین ہوں کہ جب مجھے مومنین سے محرم کی اتنی نیاز مل گئی کہ میں مستطیع ہو گیا، حج کے اخراجات پورے ہو رہے تھے، تو اسی سال اللہ نے مجھے بلا لیا۔ قاری جانو صاحب میرے ساتھ، منہاج الحسین کاروان منہاج الحسین علامہ محمد حسین اکرم صاحب، تو اس کاروان میں ہم تھے، قاری صاحب میرے ساتھ تھے۔ قاری صاحب کو آپ اکثر آپ جانتے ہیں، 40-45 دن مکہ مدینہ میں اکٹھے رہے۔ قاری صاحب اٹھتے بیٹھتے بات کہتے تھے، اٹھو گناہگار تیرے سب گناہ معاف۔ ایک دن میں نے قاری صاحب سے پوچھ لیا، قاری صاحب یہ کیا بار بار آپ اٹھو گناہگار تیرے سب گناہ معاف؟ کہنے لگے مولانا ایک شعر ہے جسے میں توڑ کے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ذرا یہ شعر مجھے سنائیے۔ انہوں نے وہ شعر مجھے سنایا۔ وہ شعر تو کیا تھا، میں اشرا قربان کر دوں اپنا اس ایک شعر پر۔ آپ پتہ نہیں آپ سننا پسند کریں گے کہ نہیں۔
وہ شعر پھر میں نے میدان عرفات میں پڑھا. میدان عرفات جبل رحمت سامنے ہے. علماء نے تقاریر کی. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ، علامہ مرزا صادق حسن صاحب قبلہ، علامہ محمد عباس نقوی صاحب استاد محترم قبلہ، مولانا محمد صلی اکبر صاحب بزرگان نے تقاریر کی. میں نے بھی چند ٹوٹے ٹوٹے الفاظ کہے. میں نے وہاں وہ شعر پڑھا. میں نے عرض کیا میرا اللہ تو حکم دیتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے گناہگاروں کو کہ اپنے دروازے سے سائل کو خالی نہ پلٹاؤ. علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بارے ان کی آمد پہ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد والے. تو جو ہے آپ نے علی کی زیارت کر لی ہے تو میں جملہ میں تو میرا اللہ تیرا حکم ہے ہم گناہگاروں کو، حکم ہے ہم گناہگاروں کو کہ اپنے در سے سائل کو خالی نہ پلٹاؤ. مالک جب ہمارے دروازے سے سائل کا خالی پلٹنا تجھے پسند نہیں ہے تو ہم تو تیری بارگاہ میں 14 کا واسطہ لے کے ہاتھوں کا کشکول بنا کے کھڑے ہیں اور تیری رحمت سے بعید ہے کہ یہ ہاتھ تیری بارگاہ سے خالی آ جائے. تو وہ شعر میں نے پڑھا جو قاری صاحب نے مجھے سنایا. پروردگار معاف کر دے. عبد گناہگار تخیل یہ ہے جو شاعر نے پیش کیا کہ عبد گناہگار خدا کے حضور گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے میرا اللہ معاف کر دے تجھے 14 کا واسطہ معاف کر دے. کریم کی طرف سے جو خوشخبری آئی ہے نا اب سر اٹھانا اسے شاعر نے بیان کیا ہے. کریم فرماتا ہے جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار کا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار. تو عقیدہ مغفرت بھی قرآنی ہے اور عقیدہ شفاعت. عقیدہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ خدا مومن کو بخشے گا ضرور، اور عقیدہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو 14 چھڑائیں گے ضرور. اب اجازت ہو تو عقیدہ شفاعت کے متعلق بھی آیت سنا دوں آپ کو. سنیے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرے. اس کا مطلب ہے کچھ ہستیاں نگاہ توحید میں ہیں جو اس کے اذن سے شفاعت کریں گی. میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ بھی مکمل کر دوں. حضرت بہلول والا بات رہ نہ جائے تو حضرت بہلول نے دانا سے پوچھا کہ آپ جو خدا سے باتیں کر رہے ہیں تو موضوع گفتگو کیا ہے؟ کہا موضوع گفتگو یہ ہے کہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح ہو جائے. کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کا بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اللہ مان گیا. اب جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں وہ رہ جائے گی بیچارے. اللہ مان گیا بندے نہیں مان رہے. بات ختم ہو گئی. شام کا وقت ہوا. اسی عارف شخص کا گزر ہوا ایک قبرستان کے پاس سے. اس نے جب غور سے دیکھا تو قبرستان میں اکیلے حضرت بہلول دانا بیٹھے ہیں اور لگ رہا ہے کہ باتیں کی جا رہی. وہ رک گیا. پوچھا حضرت اب یہاں قبرستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کہ وہی کام جو چوک میں کر رہا تھا جو شروع سے میں جو ہے مناؤ خدا کو. عقیدہ مغفرت بھی قرآنی ہے اور عقیدہ شفاعت بھی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرے؟ کچھ ہستیاں نگاہ توحید میں ہیں جو اس کے اذن سے شفاعت کریں گی. عقیدہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کوئی کمی رہے گی تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ بلا علی صاحب کی تشریف لائیں اور میں اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کرنے چلا ہوں. میرا دل یہ چاہ رہا ہے اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں اسی محفل میں اسی مجلس میں آپ کو بصیرت کی نگاہوں سے دکھاؤں کہ قیامت کے دن خدا تمہیں بخشے گا کیسے، علی چھڑائیں گے کیسے. جو دیکھنا چاہتا ہے بولو یا میرے ساتھ. میں دکھانے کا وعدہ کیا ہے. علی صاحب قبلہ یہ تصویر ہے تو میری بنائی لیکن ہے قرآن و تعلیمات کے اہل بیت کی روشنی میں. ہاں میں نے آپ کو دکھانا ہے کیونکہ دکھانے کا وعدہ کیا لہذا ایک مثال فرض کر رہا ہوں. فرض کیجئے قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے. یہ نام بھی فرض کر رہا ہوں اتفاقاً کسی کے ساتھ میچ کر جائے تو معاف کیجیے گا. حساب و کتاب ہو رہا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں
सुपर कंप्यूटर लगे होंगे, नहीं तो क्योंकि मैंने दिखाना है इसमें मिसाल फर्ज करो, सुपर कंप्यूटर लगे होंगे जहां आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा फीड मिनल महद इलल लहद। अच्छा, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 कैमरे लगे हुए हैं माशाल्लाह। अगर किसी मजलिस में कैमरा लगा हुआ ना हो तो आपने परेशान नहीं होना, इसलिए कि असल कैमरे अल्लाह की तरफ से आसमानों में लगे हैं। तो बोलो यार, जहां मेरा मजलिस पढ़ना रिकॉर्ड हो रहा है, आपका मजलिस सुनना रिकॉर्ड हो रहा है, फज़ाइल अहले बैत सुन के जिस मोमिन का चेहरा खिला है, अल्लाह के यहाँ खिला आएगा। और अगर कोई परेशान बैठा है तो उसकी तस्वीर भी परेशानी वाली आएगी। और मैंने अभी साहब कबला तालिबी ज़माने में, आप जानते हैं जब मुज़र में जब मैं पढ़ता था, तालिबी ज़माने में मैं लाइब्रेरियन था, एक साइंसी रिसाला मेरे सामने था। ये 40-45 साल पहले मैंने ये बात पढ़ी, आज तक मुझे याद है। साइंसी रिसाले मैंने एक मज़मून पढ़ा किसी साइंसदान का, उसमें लिखा था कि इंसान की जो भी आवाज़ ज़ुबान से निकलती है ना, वो फ़ज़ाओं में फ़ना नहीं होती, ना आवाज़ फ़ना होती है ना तस्वीर फ़ना होती है। आवाज़ें भी क़यामत तक के लिए फ़ज़ाओं में रिकॉर्ड हो रही हैं, तस्वीरें भी रिकॉर्ड हो रही हैं। अगली बात समझने वाली है, सुन के जाना। उन्होंने फरमाया कि कोशिश हो रही है, साइंसदान कोशिश कर रहे हैं ऐसे आलात इजाद किए जाएं जिनके जरिए से आज से हज़ार साल पहले हत्ता कि अंबिया की तकारीर, अंबिया के खुतबा जो आज भी फ़ज़ाओं में मौजूद हैं, उनको रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाया जाए। जब से मैंने साइंसी रिसाले में पढ़ा है, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे ये इनकलाब मेरी जिंदगी में आ जाए, इसलिए कि मुझे और कोई खुतबा सुनने का इतना शौक नहीं, मैं तो मकाम गदीर से नबी का ऐलान गदीर सुनना चाहता। और आवाजें भी रिकॉर्ड हुई, तस्वीर भी। और ये मेरे मौला के मल्ला खान कहते हैं ना, बेहतरीन मेरे मौला के कहते हैं ना कि नारा बुलंद आवाज से लगाया करें। और बाज़ औक़ात कहते हैं कि दोनों हाथ बुलंद करके। बाज़ लोगों को ये अजीब सा लगता है, एतराज भी किया जाता है, लेकिन जब से मैंने रिसाले में पढ़ा है, मैं जिसकी तस्दीक करता हूँ। और जब मोमिनीन नारा लगाते हैं तो मिलकर उनके साथ नारा भी लगाता हूँ, इसलिए कि मैंने पढ़ रखा है कि आवाजें रिकॉर्ड हो रही है। बुलंद आवाज से इसलिए किया करो कि क़यामत के दिन जब हमसे रोक के पूछा जाएगा कि रुक जाओ और बताओ कि तुम अली की विला के कैद हो या नहीं, तो हम कह सके मालिक हम तेरे वली की विलायत के कैद हैं। अगर गवाही की जरूरत है तो फिजाओं से पूछ। तो फजाओं में अली अली की गूंज, हमारी मोहब्बत और विला की गवाही। सब पर कंप्यूटर लगे होंगे, सुनिए। क्लिक किया तो हिसाब आना शुरू हो गया। मसला दरमियान में एक लकीर लगी है, 3 खाने बाएं तरफ बने हैं, 3 खाने दाएं तरफ बने हैं। जो बाएं तरफ 3 खाने हैं, पहले खाने में लिखा है मुशरिक, दूसरे खाने में लिखा है काफिर, आखिरी खाने में लिखा है मुनाफिक। जो दाएं तरफ 3 खाने हैं, पहले खाने में लिखा है मासूम, दूसरे खाने में लिखा है मोमिन नेकोकार, आखिरी खाने में लिखा है मोमिन गुनाहगार। थके हैं तो रोक दो बात, तो जो है पहले इधर ये बाएं तरफ है, पहले खान में लिखा मुशरिक, उसमें क्रास पड़ा है, ये गुलाम से मुशरिक नहीं। बात भी ठीक है, जिंदगी हो गई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की अज़ानें देते हुए मुशरिक कैसे हो जाएंगे। नीचे लिखा है काफिर, उस पर भी क्रास है, क्रास होना भी चाहिए। जिंदगी हो गई अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की अज़ानें देते हुए, तो काफिर कैसे हो जाएंगे। नीचे लिखा है मुनाफिक, उस पर भी क्रास है, क्रास होना भी चाहिए। अरे माँ की गोद में अली वलीउल्लाह पढ़ा, अली वलीउल्लाह की अज़ानें दी, तो मुनाफिक कैसे हो। इधर वाला मामला तो हो गया तय, बहुत जल्दी करो। अब इधर आइए, पहले खाने में लिखा है मासूम, उसके ऊपर क्रास पड़ा है, ये गुलाम साहब मासूम नहीं। बात भी ठीक है, मासूम या अंबिया है या 14 है। नीचे लिखा है मोमिन नेकोकार, उसके ऊपर भी क्रास है। आप क्यों चुप कर गए। मैं गुलाम साहब को एक जगह मैंने पढ़ दिया कि मैं भाई गुलाम साहब की बात कर रहा हूँ, आप क्यों घबरा गए। तो एक बुजुर्ग खड़े हो गए, उसने कहा मौलाना आप तकरीर फरमाएं, ये सारे गुलाम साहब बैठे। तो जो है मोमिन नेकोकार, अली साहब से पूछ लीजिएगा, मोमिन नेकोकार की तारीफ यह है जिसने जिंदगी में वाजिब छोड़ा ना हो, हराम के करीब गया ना हो। अल्लाह आदिल है, ऐसा बंदा मेरठ पे जन्नत में जाएगा। अल्लाह कहेगा मेरी जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिससे चाहे अली अली करता जाए। उस पर भी क्रास है, बेचारा गुलाम से
مومن نے آخری خانے میں لکھا ہے وہ مومن گناہگار، اس کے اوپر ٹک لگا ہے یہ غلام حسین مومن تو ہے لیکن ہے بیچارہ گناہگار۔ پھر کلک کیا، تھک کر کے حساب آ گیا، مثلا لکھا تھا اس مومن نے غلام حسین نے 70 سال زندگی گزاری، 15 سال تک جب وہ مکلف نہیں تھا نکاح لیجیے، باقی رہ گئے 55 سال کا کہ حساب لکھا ہے کہ 55 سالوں میں مثلا غلام حسین نے 14 لاکھ نیکیاں کی، 15 لاکھ گناہ کی۔ اب میں آیت پڑھنے چلا ہوں، اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ اب میں لفظیں تول کے بول رہا ہوں، ایک ایک حرف۔ 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو بہا لے گئی، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے، دے سزا تو اس کا عدل ہے۔ جنہوں نے اس جملے میں مجھے دعا دی ہے انہوں نے لاہور تک دعا کر رہے ہیں۔ اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل، اس نے وعدہ کر رکھا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف اگر کر دے معاف۔ اسی لیے مولا امین ہمیں تعلیم فرماتے ہیں بھائی وہ تو معصوم ہے، دعائے کمیل میں دعا مانگا کرو اللہم عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اے اللہ ہمارے ساتھ فضل سے معاملہ کرنا، میری طرف دیکھو، عدل سے معاملہ نہ کرتا۔ اسی کا ترجمہ آپ کے ضلع جھنگ کے ایک عارف انسان نے کیا ہے، حضرت سلطان باہو رحمہ، یہاں نہیں سمجھا جائے گا، شیعہ تو کہاں سمجھا جائے گا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ یہ دعائے کمیل کا ترجمہ، یہ دعائے کمیل کا ترجمہ۔ معاملہ ہو گیا فضل سے، توجہ ہے یا نہیں؟ ہمارے ذاکر گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا نام تھا خادم حسین آصفی مرحوم۔ ابھی صاحب جانتے ہیں ہمارے علاقے میں بہت محرم بھی پڑھ چکے ہیں، اس وقت ہماری اسکول لائف تھی، بچپن تھا، ہم نے سنا ابھی صاحب اللہ کو، تو 10 محرم انہوں نے آگے ناصر نگر میں پڑھے، مخدوم ناصر دین کے ہیں، ہماری علاقہ ہمارا پیر میں ویسے رہائش لاہور میں، تو سکول لائف کی اسکول سے سیدھے آتے تھے مجلس میں، بستہ بھی جھولی میں ہوتا تھا، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، آج سے 45 سال پہلے کی بات، 50 سال پہلے کی بات، تو 10-12 سال کا تھا اس وقت، تو وہ مجھے پسند آیا، سریکی کا شعر تھا، وہ میں نے لکھ لیا، آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے پڑھا کہ جڑا میں مر ویاں میرے منہ تے دوا ہے خاک کر، اور میرے خیال آپ کو سریکی تو سمجھ نہیں آتی، جڑا میں مر ویاں میرے منہ تے دوا ہے خاک کر بندی، یہ تو ایک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاؤں۔ شاباش حیدری، جزاک اللہ، وجہ فرماتا ہے۔ تو بہرحال اب 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی، اب اللہ نے کر دیا معاف۔ غلام حسین ہو جا رہے جنت میں، نظر آ رہے کہ نہیں؟ بولو یار۔ اب میں نے اگلے جملے میں آپ کو بتانا ہے کہ علی چھڑائیں گے کیسے، اور آپ کی زحمت کرواؤں گا۔ علی میں نے مجمع اکٹھا کیا ہے، 5 سال میں نے شروع کیا تھا اور اتنا مجمع آ گیا ہے، اور میں وقت میں بات کو مکمل کرنے چلا ہوں۔ سنیے نتیجہ جو شروع سے میرے ساتھ ہے وہ لکھ لے گا۔ حکم ہوا 1 لاکھ، فرض کیجیے عدل قائم ہوا، حکم لے جاؤ اسے، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی، سزا ملے گی۔ اب مرحلہ شفاعت آنے والا ہے۔ اب میں نے ایک ذاکر اہل بیت کا جملہ آپ کو سنایا، ایک عالم بزرگوار کا جملہ آپ کو سناتا ہوں، چھوڑ جاتا اگر علوی صاحب اور گھر صاحب موجود نہ ہوتے، پڑھے لکھے دوست، ان کی خدمت میں جملہ ہدیہ کرنے جاؤں۔ استاد العلماء علامہ سید محمد یار شاہ رشید عارض و مقامہ کا جملہ ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف جملے ہیں۔ عالم عالم ہوتا ہے یار، عالم کی بات ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت کا حق اللہ انہی کو دے گا جنہیں دنیا میں حق کے ہدایت دے کے بھیجا ہے۔ پہلا جملہ تو ان کا جملہ اگلا ہے جو میں نے سنانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اچھا وہ بزرگ آدمی تھے، انہوں نے نام لیا، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا اگر فلاں بندہ جو آئے گا فرض کیجیے شفاعت کے لیے، تو اللہ کہے گا کس منہ سے آیا ہے؟ جب مجھے ضرورت پڑی تھی اس وقت تو میدان میں تھا نہیں۔ اتنا کافی نہیں،
اگلی بات سمجھیے گا جو قبلہ نے فرمائی، جو میں سنانا چاہتا ہوں، میں اپنے عشرے قربان کر دوں قبلہ عالم کے اس جملے پر۔ 5 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن سمجھ کے بولنا۔ قبلہ فرماتے ہیں جب میرے امیر آقا آئیں گے نا شفاعت کے لیے، تو علی ابھی شفاعت کریں گے نہیں، بارادہ شفاعت فرما رہے ہوں گے کہ شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے۔ اگلا جملہ اگلا ہے، شفاعت کی بارش، توجہ، شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ اور فرماتے مجھے بتاؤ اللہ علی کی شفاعت کیوں نہ قبول کرے؟ علی نے پوری زندگی توحید کو کبھی شکوے کا موقع دیا ہے؟ خدا کہہ سکتا ہے یا علی دین کی خاطر مجھے تیری ضرورت پڑی تھی اور تو موجود نہیں تھا۔ آخری جملہ اور مجلس کا معاملہ، حکم ہوا لے جاؤ، عدل قائم ہوگا۔ اب میں نے بتانا ہے علی چھڑائیں گے کیسے؟ تو جیسے ہی آ کے فرشتوں نے دبوچا غلام شہر کو، ایک بات میں اور عرض کر دوں تاکہ کوئی نوجوان عزیز میری تقریر سے سوء استفادہ نہ کرے اور میرے گلے میں بات پڑ جائے۔ میں دینی طالب علم ہوں اور الحمدللہ ذمہ دار دینی طالب علم ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم محتاج شفاعت ہیں، علی مجبور شفاعت نہیں۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں۔ اگر کوئی مومن مولائی اس عقیدہ بنا کے اس بنیاد پہ گناہ کرے کہ میں نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے، سال میں ایک مجلس کروا دوں، 2 دن کے نیاز کی پکا دوں، 4 ہاتھ سینے پہ لگا دوں، وہ دے بعد پھر کھاتی رکھتے پیتی رکھ دم حیدر حیدر کیتی رکھ، آپ پھر راہ جانے تھے شاہ جانا۔ میں مال امام میں نے کھایا ہے جو سچ اور حق بات ہے، اور قرآن بھی مومن کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سچی کرو۔ سچی بات کرنے چلا ہوں، خاندانی عزادار ہوں، خاندانی ماتمی ہوں، نقوی سید ہوں، سید جلال کی اولاد ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ نماز ماتمی کی قبول ہے۔ تو بولو یار جی سمجھ آ رہی ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ نماز ماتمی کی قبول ہے، لیکن اندھیرے میں نہ رہنا، نماز ماتمی کی قبول ہے اور ماتم نمازی کا قبول ہے۔ مل کے حیدری، یہ جو نعرہ لگا ہے نا، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے بارگاہ خدا و اہل۔ اس بات پہ جس نوجوان نے نعرہ لگایا اللہ اسے السلام علیکم۔ میرے قبلہ میرے پاس دلیل ہے، دلیل یہ ہے ہر عبادت کی بنیاد قربتاً اللہ ہے، عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، نماز روزہ عزاداری، کوئی جس پہ لفظ عبادت صادق آتا ہے، عبادت کی بنیاد قربتاً اللہ ہے۔ ان 3 لفظوں کا معنی کیا ہے؟ قربتاً اللہ کا معنی یہ ہے اس عبادت کے ذریعے ہم قرب الہی، ہم خدا کے نزدیک ہو جائیں۔ جو مجلس، جو ماتم، جو جلوس، جو عزاداری مومن کو مصلی پہ نہیں لا رہی، وہ عزاداری نہیں، وہ ریاکاری ہے، وہ ماتمداری نہیں، وہ دکانداری ہے۔ سچا عزادار و ماتمی ہوتا تو مصلی پہ نظر آتا۔ میرے نزدیک وہ مسجد کہلانے کی حقدار نہیں جو عزاخانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے۔ پتہ نہیں آپ سمجھ بھی رہے یا نہیں سمجھ رہے۔ میرے نزدیک وہ مسجد کہلانے کی حقدار نہیں جو عزاخانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے۔ وہ عزاخانے نہیں جو مسجدوں کو نمازی بنا کے نہ دے۔ حکم ہوا لے جاؤ اسے، بیچ میں نے یہ جملہ اس لیے کر دیا تاکہ کوئی تقریر میری تقریر سے سوئے، حکم ہوا لے جاؤ اسے، میں نے دکھانا ہے کہ مولا علی چھڑائیں گے، لے جاؤ اسے، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب فرشتوں نے آ کے دبوچا میری تقریر کے فضائل کا آخری جملہ، اور یہیں سے مسائل کی طرف جا رہا ہوں، کچھ آج جملے مسائل کے اور اب کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ حکم ہوا لے جاؤ، 1 لاکھ نیکی غلام حسین کی کم پڑ گئی۔ اب فرشتوں نے آ کے اسے دبوچا، اور جیسے ہی دبوچا تو عادت تو ماں کی گود سے بنی ہوئی تھی، جب بھی کوئی مصیبت آئی کہا یا علی، بولو یار، غلام حسین کو منہ سے نکلا یا علی یا علی یا علی مدد۔ مولا امیر شافع محشر کی حیثیت سے موجود تھے، مولا علی کی نگاہ پڑ گئی، جانتے ہیں حضرت نے استفسار فرمایا معاملہ کیا ہے؟ فرشتوں نے ہاتھ باندھ کر کیا یا علی، توجہ آخری حلالی تک، یا علی 1 لاکھ نیکی آپ کے مومن کی
کم پڑ گئی ہے. اب اگر میرے مولا امیر نے فرما دیا کہ میری نیکیوں میں سے ٹرانسفر کر دو تو فرشتوں کی جرت نہیں پوچھنے کی کہ شب ہجرت والی یا ضربت والی. بس خدا ہمیں بخشے گا بھی ضرور. ہو سکتا ہے کہ مومن سوچ رہا مولانا مولا علی کی نیکیاں ہمیں ٹرانسفر، جب عام مومن کی نیکیاں دنیا میں مومن کو ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. قضا نمازیں ہم نے پڑھی ادا مرنے والے کی ہو گئی، قضا روزے ہم نے رکھے ادا مرنے والے کے ہو گئے، مجلس ہم نے کروائی ایصال ثواب مرنے والے کو ہو گیا. عام مومن کی نیکیاں مرنے والے کو پہنچ سکتی ہیں تو امیر المومنین کی نیکیاں کیوں نہیں پہنچ گئی؟ تو خدا ہمیں بخشے گا بھی ضرور اور اہل بیت ہمیں بخشوائیں گے بھی ضرور. لیکن خدا گواہ ہے ہم روتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں لالچ ہے کہ ہم روئیں گے تو زہرا کا لال ہمیں بخشوائے. میرے بعد بحر المسائل پڑھنے والے ہیں، یہ ان کا حق ہے، ان کا موضوع ہے مسائل پڑھنا. فضائل بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، مسائل ان کا حصہ ہے. وہ آپ کو سنائیں گے. میں اردو خطیب ہوں، دو چار جملے تبرک کا عرض کر رہا ہوں، مہمان ہوں، سید ہوں. چاہتا ہوں کہ پرسے سے آغاز ہو رہا ہے مجلس کا تو پرسے سے آغاز ہو جائے. تو میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے اپنے مولا حسین کی بارگاہ میں عرض کروں گا، میرا مولا ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر علم عباس کے سائے میں بیٹھ کے تو اسے عہد کرتے ہیں ہم بخشے جائیں یا نہ بخشے جائیں یہ ہمارا مقدر ہے، لیکن تجھے لالچ میں نہیں روتے. تجھے روتے صرف اس لیے ہیں کہ تیری ماں نے کہا تھا میرے غریب پہ روئے گا کب. جزاک اللہ. روتے اس لیے ہیں کہ تیری بہنوں کو تیری لاش پہ کسی نے رونے نہ دیا. علامہ سید صدر حسین نقوی قال اللہ مقام میرے استاد موزن ایک مستند عالم کی زبان سے مستند جملے آپ کو سناتا ہوں، دو چار منٹ کی صرف زحمت ہے. قبلہ فرما رہے تھے سادات کا دین پہ بڑا خرچ ہوا. خرچہ بتایا سیدزادے نے. فرماتے ہیں 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی جناب زینب. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا تو پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا. ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں تو 80 سواری بنتی ہے. لیکن فرماتے ہیں جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں ہمارا جگر پھٹنے لگتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہ گئے تھے. مسائل تو بڑھ دیا میں جو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے. وہ چھوٹی اولاد والا مومن مجھے بتا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں گئے. سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے شریف میزبان ہیں. ایک دعا مانگتا ہوں. علی صاحب کل بیٹھے ہیں، گلو صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں. آمین. آپ سب میرے لیے، میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب. میں دیکھ رہا ہوں میں نے کربلا کا نام لیا ہے، ہر امیر غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے نا. غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوگا کاش میں بھی کربلا جاؤں اور جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا. 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی او ظالم نہ مار. میری دعا ہے آپ کو اللہ لے جائے کربلا. جب جائیں نا کربلا اور کربلا سے شام جانے لگے، ہو سکے تو میرے بندے ہوئے ہاتھ یاد رکھنا، کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا اور اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے بطول زادیاں شام. وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کلی تو عزاداروں کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بنے. کیسے قبریں بنی؟ یقیناً آپ نے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا. اللہ کرے میں لفظ سمجھا لوں، جب یہ لفظ یاد آئیں گے نا تو مسلح پر بھی عبادت ہو جائے گی. آپ نے بچوں کے ساتھ سفر، میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، آپ کو اپنے اس گاؤں سے جھنگ تک جانا ہونا، اللہ کرے میں لفظ سمجھا لوں، جھنگ تک جانا ہونا، جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی جمپ لگے بچہ گر نہ جائے. عزاداروں میرے سر پہ قرآن رکھو، کربلا سے لے کر شام تک ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کو.
اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ عزیزانو، جب تک بچوں کے ہاتھوں کی طاقت رہتی بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے، جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے، بچے رو کے کہتے اماں میں گر گیا، ماں حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ، ماں مجبور ہے۔ اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا چلتے چلتے زمین میں گر گیا۔ جب چلتے سے نہیں چلا نا، شیبر کوڑا لے کے سید سجاد کے پاس آیا، کہہ دی تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سید سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا ملعون ہماری سواری گر گئی۔ اللہ کرے میں ماتمے کو لفظ سمجھا، وہ سواری گر گئی۔ شیبر کہتے ہیں سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، پہلے تو نیزہ نہیں رکا۔ سید سجاد کی آنکھوں میں خون بڑھا، کہا ملعون پہلے ہمارے بچے تھے، اب ہماری غیرت کا مسئلہ۔ اور حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ گری۔ عزادارو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ جناب سکینہ کا نام آیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، عالمی صاحب کہتا آج سے چند سال پہلے ڈیرہ غازی خان محسن نقوی شہید کے جلسے پر میں نے یہی جملہ کہا، یہ وہ وقت مجھے قبر کی دیواروں تک نہ بھولے گا کہ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ ایک سفید ریسی شہزادہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں نقوی صاحب بی بی کا تقابل عباس سے نہ کرو، عباس علی کا بیٹا تھا، زینب علی کی بیٹی۔ اگلا جملہ اس سے بڑا کہا مولانا عباس کا گھوڑے سے گرنا اور ہے، زینب کا اونٹ سے گرنا۔ اور جس کی ماں کا جنازہ رات کا وقت بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا، تھوڑی دور گئی بی بی کیا دیکھا؟ کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑی، سکینہ بیٹا آؤ، قافلہ رکا، وہ بچی کو لیا، پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، لیکن ہے افسوس زینب غریب ہو گئی، میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، لیکن کریم کی بیٹی ہوں، ایک وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا ماں زہرا سے تیری سفارش کرواؤں گی۔ اور شیو زہرا کا نام آیا، بی بی نے نقاب اڑ دیا، رو کے کہا بیٹا زینب مجھے پہچان، ارے میں تیری ماں زہرا، جب سے تم نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع چھوڑ دیا، تم مکے آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تو کربلا آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تو جہاں گئی ماں تیرے ساتھ ساتھ، اور ایک منٹ کی اور زحمت۔ قبلہ ہی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شام میں سیزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں۔ جملہ سن لیجیے گا، پھر جب بھی یاد آئے گا عبادت ہو جائے گی۔ فرماتے سیزادیاں نہ دن کی گرمی سے محفوظ نہ رات کی سردی سے محفوظ۔ ایک دن دروغ سید سجاد سے کہتے قیدی جب میں آج رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا تو آپ ذرا اپنی بیویوں کو گن لیا کیجئے، کوئی بی بی زندان سے باہر نہ رہ جائے۔ اللہ کرے میں لفظ سمجھا روزادار کو۔ امام فرماتے ہیں دروغہ تو ان بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں ہے، یہ عصمت ماں بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، جو آج رات کو نانا کے روزے پہ جایا کرتی تھی۔ جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ بند کر لیا کر۔ وہ کہتے نہیں کہتے، پھر امام فرماتے ہیں تو اتنی ضد کیوں کرتا ہے، اصرار کیوں کرتا ہے؟ تو وہ رو کے کہتے قیدی جب میں آج رات کے ٹائم زندان کے دروازہ بند کر لیتا ہوں تو آج رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقعے والی بی بی ہوتی ہے جو کبھی زینب زینب کر کے بیان کرتی ہے، کبھی حسین حسین کر کے بیان کرتی ہے۔ امام فرماتے دروغہ وہ بی بی ہم قیدیوں میں سے نہیں، ارے وہ تو میری ماں زہرا جو زندان سے باہر اپنے بچوں